ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜੋ ਜਾਣਦਾ ਬਾਂਦਰ ਨੱਚਣ ਡਿਆ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਰੇ ਕੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇਲਮ ਦੀ ਕੁੱਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਾਬੇ ਸ਼ਾਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਾਬੇ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਾਬੇ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, کہ بابے تے شاہی کوئی نہیں. اونچی ਬਾਬੇ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। اچھا یہ پچھلے 5-7 تقریرات جو میں کیا جیلم دی کتی کہندی ہے تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں، بابے تے شاہی کوئی نہیں. بابے شاہی کوئی نہیں. تے آج منڈا ایک تصویر لے کے آ گیا کہ استاد جی تھوڑی کسی نے سنتا نہیں لئی، آج وہ کسی نے تصویر لائی ہوئی سی. آج آپ مولویوں سے کہہ سر میری تصویر لگانا چھوڑ دیں، 1000-1200 سے زیادہ کو ویڈیو چلی جائے تو میں انہوں پھڑ لینا آپ جو انہیں نہ گلورے کتی دے بچے وہ گود وچ بیٹھے ہوئے. بس یہ واسطے میں اینا ہی لفظ آکھاں گا، پرلے درجے دی چبل جے. میں کہ جیلم کی کتی کہتی ہے بابے شاہی کوئی نہیں. اللہ دے بندو، میں کیمیا والی مشین آن کیتی ہے تو میری مجبوری ہے، میں جب بھی علاج کروں گا چیخیں نکلیں گی. میں کہ اگر بابے شاہی کوئی نہیں تے پھر تیرا دینی پیو ہی کوئی. میں انہوں نے کہا کہ میرا ابا ہوا ہے جی دی قبر مدینے چ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو دس تیرا ابا کون ہے؟ میرے پیو دا نام احمد رضائی. تہاڈا کوئی نواں ابا آندا ہے اپنا نام ٹھوک کے وچ ٹوٹ جاندا ہے. نہیں سمجھ ہی نہیں. میں دلیل نال گل کراں، میں صرف گالم گلوچ کا قائل نہیں ہوں. تیرے منہ جوابی. میں صرف سٹیج پر جگت بازی نہیں کرتا، چل جھوٹا، رف لینگویج یوز نہیں کرتا. یہ تو ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کو یہ کہا جائے. تو سب تو بڑا ذلیل ہے کائنات ہے، جس کی نظر میں میرے نبی کا حیا نہ ہو. میں نہیں کہا، میں کہ میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں. میں کیا ہاں ہن سمجھ لگی ہے؟ ہماری نگاہوں میں اس کمینے کا کیا حیا ہو سکتا ہے؟ سمجھ آئیے؟ سمجھ آیا نہیں. بولو پنڈی آڑے ہو، بولو، لوگوں کو پتا چلے ہم سادات کو ماننے والے اور ہم ہی ماننے والے. تانوں تو تواڈے گھر والے بھی نہیں سنتے، وہ بھی چھپ چھپ کے انجینئر دی کلپ سنتے نے. وہ کہندے نے یار کتھوں اے بلا چمڑ گئی، نواں ہی باپ کھول دیتا ہے. سادات کے نوکر ہم ہیں، احمد رضا سے بڑھ کر کون ہوگا سیدوں کا نوکر؟ چپ کر کے مسرا دی دال لے تے باہر نکل. میں نے کہا بکواس کرتے ہو تم کہ یہ بریلوی اہل بیت کو نہیں مانتے. اور دیکھیں یہ لوگ دعوے کرتے ہیں ہم جی صحابہ کرام اور اہل بیت کے ماننے، اور نسوے تو ہیں تو انہوں پتہ ہی نہیں صحابہ کرام اور اہل بیت دا کوئی. میں نے کہا ملا ہائے 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 کتنے تو انہوں سٹے ہیں، تو اڈی چیخاں نکلنیاں چاہیے دیاں نے، اے جسٹیفائی نے. بس ہوں تسی والا کیا کرا کرو، ایک وڈی بوتل رکھو، ایک چپساں دا پیکٹ، انجوائے کرو چیخاں، چپس کھاؤ پھر پیو پھر اور ختم ہو جان پھر رکھ لو. تیری ساری زندگی کی تقریریں، تبلیغیں، تصریفیں ایک پاسے، میرے امام محمد رضا دا ایک مصرع ایک پاسے. اے ان قیامت تو پہلے جی قبر تو نکل دے، ادو ہی نکلن گے ڈرن گے ادھر ادھر. انجینئر صاحب سے نہیں کسے پھر رہے. میں نے کہا احمد رضا نبی کی آل کی تعریف کرنے پہ آئے تو دریا بہا دیے. کیڑی دین دی خدمت کرتی تھی انہیں. فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت نے ایک ایسی کتاب کی تعریف کی ہے، نہ صرف تعریف کی بلکہ کہا یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. سبع سنابل، اس کے اندر بھی چشتی رسول اللہ نکلا ہے. اگر اعلیٰ حضرت کو پتا تھا کہ اس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے، اس کے باوجود اس نے تعریف کی تو اعلیٰ حضرت گیا. اعلیٰ حضرت صاحب تسی گئے، اور اگر نہیں پتا چلا تو تیری بزرگی گئی. کہتے ہیں نا وہ سے وقت ہے، دلوں کے حال جانتے ہیں. جب اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھو تو خیال کنٹرول میں رکھو، کیونکہ یہ دلوں کے خیال جان لیتے ہیں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. پھر بابا سامنے آ گیا، اور میں کیا کمینے تو کہنا بابے شاہی کوئی نہیں. جتنا میں نے ادھم مچایا ہوا ہے، رتی برابر بھی کسی بابے میں یہاں ہوتی نا تو قبر سے نکل کے تو انجینئر صاحب کو جواب دے دیتا. عشق و محبت، عشق و محبت. ہاں اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لوائی اعظم من لوائی محمد کی یہی باطل تعویل کی ہے جو تذکرۃ الاولیاء میں اس نے کی ہے. اعلیٰ حضرت بھی نہیں بچے گا، یہ اعلیٰ حضرت کے کھاتے میں بھی ڈل گیا. عشق و محبت، عشق و محبت. اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اور تمہارا اعلیٰ حضرت کہتا تھا کہ بازید کا جھنڈا رسول اللہ سے بھی بڑھ کر ہوگا. لو سامو، ہمارے بابوں کے جھنڈے نہیں ہوں گے، تو اڈے بابیاں دے جھنڈے چڑھ دینے قیامت دے دن انشاءاللہ تعالی، کہ انہوں نے غداری کی ہے. عشق و محبت، عشق و محبت. اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت تو اڑ گیا. میں نے کہا تیرا دینی پیو ہی کوئی نہیں. کیوں بھلا؟ اس لیے
کہ اگر تو بابوں کو مائنس کر دینا تو امام بخاری نو بلکہ اس تو بھی بد کے اللہ دے نبی دی حدیث تے پٹنا جے ایمان برباد کرو میرا کیا لینا دینا میں تے ڈاکیاں بابوں کی نفی کر دے تو پھر اپنے باپ کا ایمان ثابت نہیں کر سکتا. چپ کر بکواس بند کر. بولنے دے تکلیف ہوا ہے بیچارے کو. بول اپنے دادا کا اسلام ثابت ہے, پردادا کا کلمہ ثابت ہے. بزرگوں کی جی خدمات بڑی ہیں انجینئر صاحب. آپ جو مسلمان ہیں نا, کلمہ جو ہے آپ کے ابا اجداد کو بزرگوں نے پڑھایا تھا. ہم کیا کہتے ہیں اس پہ, رکو ذرا صبر کرو, آشا بتاتے ہیں تجھے. یہ کہتے ہیں نا اسلام بابوں نے کلمہ پڑھایا ہے. وہ آپ نے بیچ میں بات بھی کی تھی, مجھے اچانک یاد آ گئی. ڈاکٹر ذاکر نائک نے سینکڑوں ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا, تو مفتی حنیف قریشی صاحب انہیں ولی اللہ مان لیں گے؟ کبھی بھی نہیں. انہوں نے کیمرے میں آ کے کہا ہے ڈاکٹر ذاکر نالائک. اچھا جی. اور آپ کو بتایا کہ بریلوی ذاکر نائک کو کیا سمجھتے ہیں. لیکن پترا تیرے حوصلے واسطے میں دس دیواں, تیرے تو وڈا ذاکر نالائک بلکہ ذکر نالائک آیا سی, کہ ذکر نالائک آیا سی. او نہ ریا پتر, او تو تے شے ہی کوئی نہیں. اگر ذاکر نائک کا سینکڑوں ہندوؤں کو کلمہ پڑھانا اس کی بزرگی کی دلیل نہیں ہے, تو تمہارے صوفیاء کا کلمہ پڑھانا ان کی بزرگی کی دلیل کہاں سے ہو گیا؟ ادھر پتہ کیا کہیں گے, اللہ فاسق سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے. ذاکر نائک نے کلمہ پڑھایا لیکن اس کے عقیدے ٹھیک نہیں. ہم ان کے بزرگوں کے عقیدوں کو بھی ٹھیک نہیں مانتے. کیوں؟ ان کی کتابیں جو تعارف کے حد تک ہم تک پہنچی ہیں ان میں تو یہ کچھ ہے. اور اگر کہتے ہیں ان کی کتابیں نہیں ہیں, یہ جن کتابوں کا حوالہ دے رہے ہیں, پہلی بات یہ کتابیں ہی ان بزرگوں کے ساتھ غلط منسوب ہے. یہ کتابیں ہی ان بزرگوں کے ساتھ غلط منسوب ہے. پھر وہ بزرگ بھی نہیں ہے. ذاکر نائک تو ویڈیو میں موجود ہے, ان کے بزرگوں کی ویڈیوز کہاں ہیں؟ ہو سکتا ہے اسلام کا کوئی بندہ نہ ہو. یہ انہوں نے کلیم کیا نا کتابوں کی بنیاد کے اوپر. نہیں جی یہ غلط منصوبہ ہے, پرنٹ کیوں کر رہے ہو؟ اتنے کیوں نہیں ترنے دینے جا کے؟ بات تو صحیح ہے. اب کہہ رہے ہیں جی اعلیٰ حضرت نے کیا. اس کا مطلب ہے کہ اعلیٰ حضرت سے پہلے کوئی بندہ بھی نہیں تھا کہ جو ترجمہ کرتا. پھر کیا دین کی خدمت کی یار؟ نہ تم نے حدیث کا ترجمہ کیا, نہ تم نے قرآن کا ترجمہ کیا, پھر خدمت کون سی دین کی؟ کہتے کلمہ پڑھایا. کلمہ تو ذاکر نائک نہیں پڑھایا. نہیں جی وہ دیکھی دین ٹھیک, تمہارے بابے نے بھی ٹھیک نہیں. کیسے پتا چلے گا؟ قرآن و سنت سے. ایک گراؤنڈ کے اوپر کھڑے ہو نا, کہ یا تو آپ کلمہ پڑھانے کو دلیل مان لیں, تو ذاکر نائک نے تو مٹی بلیڈ کر دی آپ لوگوں کی. آپ کے بزرگوں کا تو جھوٹ ہو سکتا ہے, کیونکہ کہتے ہو 90 لاکھ تو اس زمانے میں بات ہی نہیں تھی. 800 سے 800 سال پہلے معین الدین چشتی فوت ہوئے ہیں, اس زمانے میں تو یہاں 90 لاکھ آبادی نہیں تھی. اچھا ذاکر نائک کا کلمہ پڑھانا تو ویڈیو میں ریکارڈ ہو گیا ہے. جس دن یہ ذاکر نائک کو ولی اللہ مان لیں گے نا, پھر انہیں ماننا پڑے گا ذاکر نائک تو وہی توحید بیان کر رہا ہے جو انجینئر صاحب کر رہے ہیں. پھر میں ولی اللہ جڑا نا چوکے چی بن جاواں گا. ہاں بھائی کیسی لگی؟ آگے سواد